بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حکومت وقت نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے 3 رکنی بینچ نو کہ اسی تہاڈی گل نہیں جے مننی، یعنی فیصلے پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ بات کس نے کی ہے، کب کی ہے، لک کے کیتی ہے یا سامنے کھلو کیتی ہے، یہ سارا میں آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت سماعت جاری ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بلکہ جب تک آپ کا ولاگ آئے گا اس وقت سماعت میں ہم مک گئی ہوئے گی، لیکن جب ابھی میں بات کر رہا ہوں تو سماعت جاری ہے اور چیف جسٹس صاحب کے بڑے جو کیا کہتے ہیں وہ ریمارکس ہیں وہ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ایک دو ریمارکس کے اوپر مجھے تھوڑا سا میں معترض بھی ہو سکا نا، میں بھی ظاہر ٹیکس پیئر ہے بھائی، تو میں اس کو وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ صبح سے پاکستان کے جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس کے اندر ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو یعنی جو 20-25 سال کی عمر کے نوجوان ہیں نا انہوں نے نہیں دیکھے، یا یوں کہہ لیں کہ جناب جو 40-50 سال کی عمر کے بھی لوگ ہیں اور انہوں نے سیاست کے اندر کبھی اتنا یعنی منہ ماری نہیں کی تھی، انہوں کا دل نہیں لگا سیاست سے، وہ اپنی بیچاری زندگی کے دیگر معاملہ ہی پھنسے رہے۔ اب سوشل میڈیا آ گیا ہے اور میڈیا ہو گیا سارے پاسے، تو پھر وہ حیران ہو رہے کہ یار اچھا یہ بھی ہوتا ہے اس ملک۔ لیکن یہ سارا کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ایک سجاد علی شاہ صاحب تھے، انہوں نے بھی جوڈیشل مارشل لا قائم کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی آمر بنے سن، تے اس تو بعد پائے نا آمریت فارغ ہو گئی سی۔ اس وقت بھی جو اسٹیٹ کے 2 پلرز تھے یعنی پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ، وہ آپس جرا مل گئے سن، تے جوڈیشری جڑی ہے نا وچوں ایسے طرح تقسیم ہوئی سی اور نتیجہ یہ تھا کہ سجاد علی شاہ صاحب جڑے نا وہ گھر چلے گئے سن۔ اب بھی حالات ایسے ہی ہیں، لیکن فی الحال میں آپ سے عرض کروں کہ صبح جناب وہ بینچ ٹوٹا تھا، کل ایک 5 رکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ جسٹس امین صاحب نے کہا جی میں نے نہیں بیٹھنا اس کے اندر، کیونکہ میں تو اس فیصلے کے ساتھ ہوں، میں فیصلہ دینا لاواں۔ وہ جو 15 مارچ کو فیصلہ آیا تھا، اور 15 مارچ کا فیصلہ تھی چلاکی چیک کرو یار، 15 مارچ کا فیصلہ آیا ہے تو انہوں لکا کے رکھیا ہے، یعنی چیف جسٹس صاحب کو نہیں پتا کہ 15 مارچ کو یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ پہلے وہ تک حساب کتاب لا لو، اس فیصلے پر وہ عمل کر لو، کو مطلب ہے کہ انڈو کرا لو، اس کے خلاف کو بڑا بینچ بنا کچھ کر لیں۔ قانونی رات انہوں نے پتہ ہونے گا نا، ساڑھی نظر ہی صرف اتنا ہی ہے کہ جناب آپ ایک کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی میں رولز بنائیں نئے، اور نئے رولز بنا کر اختیار کو رہا لو، باہر دے دو، جو مرضی کر لو، وہ رولز سب سے پاس کروا کے تو اس کے بعد جناب آپ اس کے مطابق ایکٹ کرنا شروع کر دیں۔ جب تک وہ فیصلہ موجود ہے اس وقت تک جو کچھ ہو رہا ہے، اب اس پر وکلا کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ غیر آئینی ہو رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا حضور، میں آئی ایم نو بڈی کہ میں یہ بات کر سکوں، تو یہ لیکن ہو رہا ہے۔ ایک سرکولر کے ذریعے 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ایک رجسٹرار کے سرکولر سے پائن ختم کرتا ہے۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ پہلی باری ہے، یعنی کمال ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اس وقت سماعت جاری ہے۔ یہ کام شروع ہوا تھا سر 9 رکنی بینچ سے۔ 9 رکنی بینچ بنا تھا پہلے، وہ پنجاب اور کے پی کے اندر انتخابات کے حوالے سے وہ جو 100 موٹو لیا گیا تھا نا 184(3) کے تحت، اور 2 جج صاحبان تھے جنہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی چیف جسٹس کو، اور وہی 2 جج صاحبان جو ہیں ان کو پھر ڈال دیا گیا اس 9 رکنی بینچ میں، جس پر شدید اعتراض ہوا، بلکہ کچھ ججز کی تو آپس میں اچھی خاصی منہ ماری بھی ہوئی سی پائن، یہ ہم نے رپورٹ کیا تھا سارا واقعہ۔ پھر اس میں سے 2 ججز کو تو نکال دیا چیف جسٹس صاحب نے، جو کہ وہ نہیں نکال سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ نہیں نکال سکتے لیکن نکال دیا گیا۔ 2 ججز جو تھے انہوں نے آپ ہی کہتا، اعجاز الحسن صاحب اور نقوی صاحب، دونوں نے کہی اسی نہیں بہنا، ساڑھے اعتراض اسی نہیں بہنتے۔ بہت اچھا ہے، سارے تاڑیاں ماری ہیں، کیا بات ہے، زبردست ہو گیا پوائنٹ، بڑے انصاف پسند لوگ ہیں، ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے۔ باقی سر 4 اینج کٹتے تے باقی رہ گئے 5 میں سے 3-2 کا ایک فیصلہ آ گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جسٹس مندو خیل صاحب جو ہیں، جو اس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے صاف کیا دیا، انہوں نے کہا پاجی اے 5-3 کا فیصلہ 3-2 کا فیصلہ نہیں، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے۔ ہم نے جو اختلافی نوٹ لکھا تھا اس اختلافی نوٹ کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم ان 2 جو جج صاحبان تھے ان کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں، تو 4-3 کا فیصلہ ہے، حکومت ہے تیڑی 4-3 کا فیصلہ ہے۔ یہ جو ہے اپنا عمران خان دی پارٹی کا 3-2 کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس بھی کہہ رہے 3-2 کا فیصلہ ہے۔ پہلے ایسے فیصلے انہوں نے نبیڑنا چاہیے سی، نہیں نبیڑیا، اور پھر جب اس کے ساتھ انہوں نے سماعت شروع کر دی تو وہ 15 مارچ والا فیصلہ جو کہ قاضی
فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے دیا تھا 15 مارچ کو، وہ اچانک سے منظر عام پر آ گیا. چلو سانو تو کل پرسوں پتہ لگا نا، سانو تے چھڑ دیو، اسی تے ظاہر ہے باہر دے لوگ ہاں یار. جس کی عدالت ہو رہا ہے، جو وہاں کا چیف جسٹس ہے، اس کے علم میں نہیں تھا یہ فیصلہ، رجسٹرار کے علم میں تو ایچی بیچی ہوتی ہے، تو اس نے نہیں بتایا ان کو. لیکن وہ اس کے باوجود انہوں سیڈل آ کے تے جناب اپنا جڑا نا انہوں نے فیصلہ وہ شروع اپنا بینچ بنا لیا اور اس کے اوپر کاروائی شروع کر دی. اچھا اب وہ فیصلہ جب آ گیا تو جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا جی کہ میں تو نہیں بیٹھتا. آج 4 رکنی بینچ بیٹھا جناب، 4 رکنی بینچ بیٹھا تو جسٹس مندو خیل صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ان کا جناب مینوں تے تسی فیصلہ لین لگے پوچھا ہی نہیں، لگتا ہے میری اہمیت ہی کوئی نہیں تے میں نہیں جے بہنا یہ 4-3 کا ہی فیصلہ ہے جی بھائی، اے تہاڈا دس دواں 3-2 والا کوئی فیصلہ نہیں. وہ اٹھ کے چلے گئے. پھر رہ گئے 3 لوگ. اب جو 3 لوگ ہیں سر، ان 3 لوگوں میں وہ ان کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ہم خیال ہیں اور عمران خان کے ہم خیال ہیں، اور فیصلہ سب کو پتہ ہے کہ کیا آئے گا. اعتراضات اس پر ہو رہے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب وہاں پر موجود ہیں، وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی فل کوٹ بنا لو. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ فل کوٹ بنائیں. اختر تارڑ صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں، عطا اللہ تارڑ صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں. ویسے کمال دی گل ہے کہ پہلے بھی ایک باری وہ جو سجاد علی شاہ ذرا مطلب ان کے اندر فرونیت یا آمریت ٹائپ کو ایٹم آئی سی، تو ایک تارڑ صاحب نے آ کے مسئلہ حل کروایا تھا. وہ یہ جو عطا تارڑ صاحب ہیں، ان کے وہ دادا جان تھے، صدر پاکستان رہے ہیں، انہوں نے مسئلہ حل کرایا تھا. اور ہوں پھر 2 تارڑ آ گئے نے مسئلہ حل کران لی، اس وقت سپریم کورٹ پہنچے حسن صبح. تو یہ تو مذاق کی بات ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ بہت ایک تکلیف دہ صورتحال ہے. پاکستان کی جو جنگ ہسائی ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ جس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوئی ہے، جس طریقے سے اتھوں اپنے ہی فیصلے نہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سماعت اس وقت ہو رہی ہے یہ سر وہ توہین عدالت ہے جو کی گئی ہے. اب اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جی پہلے 5 رکنی جو سرکولر جاری ہوا اس میں کہا جی 5 رکنی ایک بینچ کا فیصلہ ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب چیف جسٹس کو امپاور کیا گیا، تو لہٰذا یہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے یہ درست نہیں ہے. اچھا چلیں میں اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ بالکل ٹھیک بات ہوگی. وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے، وہ دیکھ لیں گے تو اس میں بات سمجھ آ جائے گی وہ کیا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر آپ 9 سے شروع ہوئے تھے، 3 تے رہ گئے ہو، تو حساب سے آؤ تھی کتنے کھلوتے ہو، ہاسا نہیں آتا، مذاق نہیں بنیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ 4-3 کا فیصلے والی گل تے کسی پاس سے مکالو نا. آپ کے بردر ججز کہہ رہے ہیں کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ نہیں جی 3-2 کا فیصلہ ہے. تو یار کو خدا کا خوف کرے، وہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے نا. لیکن سر ایتھے حالات اس پاس جان لی ہے ہی نہیں، جا ہی نہیں رہے. اس وقت جو گفتگو وہاں پر جاری ہے، اور وہ گفتگو جو ہے میں نے دیکھی ہے اس کے ٹی وی کے اوپر، اور اس میں ٹکرز بھی چل رہے ہیں، اور ظاہر بات وہاں سے رپورٹرز رپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے سے یہ ریمارکس منسوب کر کے بتائے گئے ہیں جیو ٹی وی کے اوپر کہ مذاکرات ہوں تو کچھ دن وقفہ کر لیں گے، اور اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر آئین کے مطابق چلیں گے. یہ اختیار کس نے دیا حضور آپ کو؟ آئین سے ہٹنے کا اختیار تو کسی کے پاس ہی نہیں. یہ کس نے دے دیا اختیار؟ اور کس نے سپریم کورٹ سے کہہ دیا کہ وہ مذاکرات کرائے حکومت اور اپوزیشن میں؟ یہ اختیار کس نے دے دیا؟ آئین دی کیڑی شکت دس دی ہے گل؟ آپ کس طرح سے یہ کام کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب رہے ہیں وہ بابا ثاقب نثار، ڈیم والی سرکار جو ہے، وہ ڈیم بڑھاتا رہا، وہ فنڈ اکٹھا کرتا ہے، اربا روپیہ کھا گیا بھائی. ٹھیک ہے. بلاول صاحب نے کہا ہے کہ آئین کی کون سی شک، قانون کی کون سی دفعہ کے تحت آپ یہ فنڈ اکٹھا کر سکتے تھے، ذرا بتائیں. اب یہ سوال بھی اٹھائے کوئی کہ حضور کتنے لیے ہے کہ تسی مذاکرات کرانے نے؟ آپ آربیٹریری رول پلے کریں گے، مذاکرات وچ بیٹھ کے پنچایت لاؤ گے، اے گل کتنے لکھی آئین قانون کتنے لکھی ہے؟ لیکن دیکھیں یہاں پر نہ کو آئین کو مان رہا ہے، نہ کو قانون کو مان رہا ہے. ہر بندہ تکے شاہی فارمولے تے لگا ہے. ٹھیک ہے. اور تکے شاہی جڑی ہے نا سر، پھر وہ میں آپ سے عرض کروں کہ پھر حکومت وقت تو بہتی کسی کو نہیں ہوتی، سچی بات ہی ہے. اور خاص طور پہ جب 2 پلر سٹیٹ کے اور ادھا تہاڈا اس پاسے رلے ہوਣ نہ پائے تو پھر تسی بالکل اج واہ ورولہ ہوندے ہو. یہ اب آپ کا خیال ہی ہے، ایک بھرم بھائی بنے ہیں فرینکلی. ورنہ جو حالات ہیں نا وہ سر لوگ باتیں کر رہے ہیں، چنگچی رکشے بڑے ہیں، یعنی عجیب و غریب یار. ٹرک تو چنگچی رکشے تکر پتہ نہیں کیڑی کیڑی شاید ڈسکس ہو رہی ہے. ہنسنے والے ہنس رہے ہیں اس کے اوپر، نون لیگ والے ہنس رہے ہیں
ਜੋ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਆ वो जनाब उन्होंने बड़ा इस वक्त ਬੰਦਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ जस्टिस बंदयाल में से उन्होंने का ख्याल है कि जस्टिस कार्लिनियस बाहर आ रहे हैं, ठीक है, वो एक बड़ा उनको प्रेज़ कर रहे हैं। पिछले साल यही थे जो जस्टिस बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा ट्रेंड चला रहे थे, ठीक है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ एक्चुअली मामला ये है कि जिन्होंने जिहड़ी शै पसंद आ रही होंगी ना वो कर रहे होंदा है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक स्प्लिट मौजूद है और जो 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है उसके साथ हुकूमत की कट्टी वाला सीन है भाई। और ये बात जो मैंने आपसे शुरू में की कि हुकूमत ने कह दिया कि भाई ने अमल नहीं करना, वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ को लुक के नहीं किया, को खुफिया पैगाम नहीं भेजा ना। सुप्रीम कोर्ट के बूहे ते खलो के राणा सनाउल्लाह साहब ने इस बात को कहा है और मीडिया के सामने कहा हजूर, सारे मीडिया ने वो लाइव चलाया, लाइव। किसी ने वो गल उंज नहीं फड़ी जिस तरह मैं फड़ लीए। मैं आपको वो जुमला बताने लगा हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल बनाएं कि सब के लिए विन विन सूरत हाल हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे ये खदशा है कि फिर ये जो फैसले हो रहे हैं होगा उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने बड़ा क्लियर कट बात की है और ये सुप्रीम कोर्ट दे बूहे ते खलो के उन्होंने यह गल की थी, ठीक है। ये आपको ARY की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। ये आपको अगर आप सुनना चाहें, मैं सुना इसलिए नहीं सकता कि कॉपीराइट का मसला है, तो आपको जियो की, ARY की, हम की, किसी की भी वेबसाइट पे चले वहाँ पर आपको इनके एग्जैक्ट जुमले मिल जाएंगे। जब ये इतना वाज़े पैगाम वज़ीर दाखिला खलो के दे रहे हैं भाई, तो मतलब है गल एडी सादा कोई नहीं, बात दूर तलक गई है तो जेड़ा जेड़ा उहदे च वड़ेगा वो तिलक तिलक जाएगा हजूर। ये इस वक्त सूरत हाल है कि हुकूमत बूहे ते खलो के सुप्रीम कोर्ट ते कह रही है ए 3 रुकनी बेंच नूं, अब मैं इसको अपने तौर पर नरेट कर रहा हूँ कि असी तुहाडी नहीं ये गल मननी। 4-3 का फैसला वो कहती है, पहले उसकी तरफ जाए, फुल कोर्ट बनाएं, उसके बाद अगली बात करें। अभी समात जारी है, वो क्या फ़ैसला होगा क्या नहीं होगा ज़ाहिर है वो मैंने तो नहीं करना, लेकिन यार बड़ी एक तकलीफ दे सूरत हाल है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इस वक्त बुरे तरीके से ना सिर्फ डिवाइडेड है बल्कि पाकिस्तान का दुनिया भर में जो तमस्खर उड़ा है। ये नहीं यकीन तो आप पाकिस्तान के जितने भी बाहर के अखबारात हैं, मीडिया है, इंडियन TV ला लो, इसराइली ला लो, तुसी अमरीकी ला लो, सर बड़ी बेइज्जती हो रही, बहुत ज़्यादा बुरे हालात है। और ये सिर्फ इसलिए हैं कि एक गंदी मछली ने सारा तालाब गंदा किया हुआ है। मैं नाम नहीं लूँगा उस गंदी मछली का, नहर दे कोल किते डेरा ला के बैठी है, वो आप खुद समझदार हैं, आप ज़रूर लिख दें मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगली बार।